السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمدللہ قصص الانبیاء کی یہ کلاس نمبر 14 ہے، جس کے اندر آپ کے سامنے دو انبیاء کے مختصر واقعات میں ذکر کروں گا آج انشاءاللہ، حضرت ایوب علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ آئے گا۔ حضرت ایوب، ان کا ذکر قرآن کے اندر 4 مرتبہ آیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر قرآن کے اندر سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ انبیاء اور سورہ صاد میں ذکر کیا ہے 4 مرتبہ۔ سورہ انعام، سورہ نساء، سورہ انبیاء اور سورہ صاد۔ اللہ رب العالمین نے 4 مرتبہ قرآن کریم کے اندر حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا۔ ان کا بہت زیادہ تذکرہ یا ان کی بہت زیادہ ڈیٹیل، قوم کی ڈیٹیل، دعوت کی ڈیٹیل قرآن کے اندر موجود نہیں ہے۔ حضرت ایوب کا ذکر جو قرآن کے اندر کیا گیا ہے، یہاں پر آپ ایک کوشچن بھی بنا سکتے ہیں کہ حضرت ایوب کس چیز کے لیے مشہور تھے یا کس چیز کے لیے مشہور ہیں؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام اپنے صبر کے لیے بہت زیادہ مشہور ہیں۔ حضرت ایوب اپنے صبر کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہیں، اور اگر آپ قرآن کی تلاوت کریں تو قرآن کے اندر حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر صرف 4 مرتبہ ملتا ہے، اور اس میں بھی بہت زیادہ ڈیٹیلز موجود نہیں ہیں۔ آپ کی جو تفصیل ملتی ہے قرآن کے اندر وہ صرف اتنی کہ آپ نے بڑا صبر کیا تھا، بیماری کے اندر آپ بڑے صبر کرنے والے تھے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کا یہ ذکر قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر قرآن کے اندر 4 مرتبہ آیا ہے۔ سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ صاد اور سورہ انبیاء، 4 سورتوں میں ان کا ذکر موجود ہے۔ آپ کس چیز کے لیے مشہور تھے؟ تو آپ اپنے صبر کے لیے مشہور ہیں، آپ کے صبر کے لیے آپ کو پہچانا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ذکر قرآن کے اندر آپ کا کیا ہے۔ اب آپ کا علاقہ کون سا تھا، یعنی کون سے علاقے میں آپ نبی بنا کر بھیجے گئے تھے؟ آپ کو اللہ رب العالمین نے ملک شام کے ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے حوران نام کی جگہ ہے، وہاں پر آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ ملک شام میں حوران نام کی ایک جگہ ہے، وہاں پر اللہ رب العالمین نے حضرت ایوب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ اب یقیناً آپ نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی ہی ہوگی، کیونکہ جتنے بھی انبیاء دنیا کے اندر آئے ان کی دعوت توحید ہی ہوا کرتی تھی۔ پر آپ کے بارے میں جو چیز مشہور ہے بہت زیادہ، وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو بہت مال سے نوازا تھا، بہت مال دیا تھا، اولاد دی تھی، نعمتیں عطا کی تھی، پر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آپ کا امتحان لیا اور وہ ساری نعمتیں آپ سے چھین لیں۔ مال بھی ختم، اولاد بھی ختم، یہاں تک کہ آپ کے رشتہ داروں نے بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیا آپ کی اس تکلیف میں، اور آپ کے ساتھ صرف اکیلی آپ کی ایک بیوی باقی بچی تھی، ان کے علاوہ سب نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، کیونکہ آپ کو بیماری لگ گئی تھی۔ اب آپ کو بیماری کون سی تھی اس کی تفصیل تو بہت زیادہ قرآن میں نہیں ملتی، نہ احادیث میں ملتی ہے۔ بعض اسرائیلی روایات آتی ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ سالوں سال آپ بیمار رہے، کنٹینیو آپ بیمار رہے۔ کسی نے کہا آپ کو چیچک کی بیماری ہوئی، کسی نے کہا آپ کو کیڑے لگ جانے کی بیماری ہوئی، الگ الگ بیماریوں کا تذکرہ ہے، پر چونکہ قرآن میں اللہ نے ذکر نہیں کیا اس لیے ہم صرف اتنا لکھیں گے اور یاد رکھیں گے کہ حضرت ایوب علیہ السلام سالوں سال بیمار رہے۔ اللہ نے مال دے کر چھین لیا، اولاد دے کر چھین لی، نعمتیں دے کر چھین لی، اخیر میں صرف آپ کے ساتھ آپ کی بیوی بچی اور باقی سب آپ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ یعنی اولادوں کا تو انتقال ہو گیا، مان چھن گیا، اور جب مال چلا گیا تو آٹومیٹک رشتہ دار بھی دور ہو گئے۔
آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اللہ کے نبی کئی احادیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اشد الناس بلاء الانبیاء، اس دنیا میں سب سے زیادہ آزمائشیں جن کی ہوتی ہیں وہ نبی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کی سب سے زیادہ آزمائشیں لیتا ہے، ایگزام لیتا ہے، امتحان لیتا ہے، اور اس کے بعد الامثل فالامثل، جو نبی جیسے ہوتے ہیں، نبیوں کے راستے پر ہوتے ہیں، نبیوں کے راستے کو اپنی زندگی بناتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کا بھی ویسے ہی امتحان لیتا ہے۔ تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو مال دے اور چھین لے، اولاد دے اور اولاد کا انتقال ہو جائے، ماں باپ کا انتقال ہو جائے، گھر بار تباہ ہو جائے، تو آپ اس بات پر خوشی کا اظہار کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا امتحان لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ آزمایا جانا، مال اور دولت کا کم ہونا، مال اور دولت کا آنا جانا، اس سے کبھی ایک مومن کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کئی اخبارات میں آپ پڑھ رہے ہیں، نیوز میں آپ کے اندر دیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ، یہ پیسہ ہے، دولت ہے، ذرا سا ڈپریشن آیا سوسائڈ کر لیا، قرضہ بڑھ گیا سوسائڈ کر لیا۔ ابھی سوسائڈ کے کیس کنٹینیو بڑھ رہے ہیں اور لگتا ہے اور زیادہ ابھی بڑھیں گے، لیکن ایک مومن ان حالات کے اندر اپنے رب پر یقین رکھتا ہے کہ جب تک میرے پاس تھا دینے والا اللہ تھا، اب لیا ہے تو لینے والا اللہ ہے، اگر اس نے لیا ہے تو مجھے صبر کی طاقت بھی دے گا، ان پریشانیوں سے نکلنے کے راستے بھی بنائے گا، جیسے راستے اللہ رب العالمین اپنے انبیاء کے لیے بناتا تھا، جیسے راستے اللہ رب العالمین اپنے انبیاء اکرام کے لیے بنا کر ان کی پریشانیوں کو دور کیا کرتا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام صبر کر رہے ہیں، ایک دو دن نہیں، ایک دو مہینے نہیں، سالوں سال صبر کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے آگے امتحان دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے، وہ آزمائشوں کو دیتے چلے جا رہے ہیں، پر جب آزمائشیں بہت زیادہ ہو گئیں، بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی، تب حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ سے۔ وہ دعا اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء آیت نمبر 83 کے اندر ذکر کرتا ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 83، اللہ رب العالمین نے اس دعا کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، کہ ایوب کو یاد کیجئے جب انہوں نے اللہ رب العالمین کو پکارا اور پکار کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اور دعا مانگ کر اللہ رب العالمین سے یہ کہا، انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے تھوڑی سی تکلیف پہنچ گئی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، یعنی مجھ پر رحم فرما دے، میرے حالات میں آسانی فرما دے۔ اگر آپ اس آیت کے اوپر غور کریں تو اس آیت میں آپ کو دعا مانگنے کا ادب سکھایا جا رہا ہے۔ ہم دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ ہم دعا مانگنے کے صحیح طریقوں کو استعمال نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین سورہ انبیاء آیت نمبر 83 کے اندر دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتا رہا ہے، حضرت ایوب کی دعا کا بھی ذکر کر رہا ہے کہ حضرت ایوب بہت پریشان ہو گئے، جیسے آج ہم بہت پریشان ہیں، اب ہم دعا کریں گے تو دعا کا ادب کیا ہو؟ سب سے پہلے اللہ کے نام کا وسیلہ لگایا جائے، جیسے حضرت ایوب نے کہا، اے رب، آپ کہیے اللہ رحمان رحیم مالک غفور سمیع بصیر علیم خبیر، جو آپ کو لگے اس انداز میں آپ دعا مانگیں، پر اللہ کے ناموں کو استعمال کریں۔ آپ جانتے ہیں اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، جب دعا مانگو تو ان ناموں کو پکارا کرو، یعنی ناموں کا آپ وسیلہ لگا سکتے ہیں۔ حضرت ایوب نے کہا، اے رب مجھے تھوڑی سی تکلیف پہنچ گئی ہے۔ اچھا یہ نہیں بول رہے ہیں بہت پریشان ہوں، حالات خراب ہو گئے ہیں، یہ کیا چل رہا ہے، یہ کیا تکلیف ہے، کیا بول رہے ہیں؟ اللہ کے سامنے اپنی پریشانی کو کیسے بتاؤ؟ چھوٹی سی بتاؤ، یہ دعا کا ادب ہے۔ اے اللہ مجھے تھوڑی سی تکلیف پہنچ گئی ہے، پر تکلیف میری ہے ٹھیک اپنی جگہ، پر تو ارحم الراحمین ہے۔ یہاں تیسری چیز یہ پتا چلی کہ جب اللہ کو پکارو تو جو دعا آپ مانگ رہے ہو اس دعا کے حساب سے نام کا بھی استعمال کرنا چاہیے۔ جیسے حضرت ایوب کو بیمار تھے تو رحم کی ضرورت تھی، تو انہوں نے کہا تو ارحم الراحمین ہے۔ آپ توبہ کرنے جاؤ آپ تو بولو تو غفور ہے۔ آپ کو اگر کسی خاص اسپیشل چیز کی بات کرنی ہے تو اللہ رب العالمین کے اسپیشل ناموں کو استعمال کرنا شریعت مطہرہ کا طریقہ ہے۔ یہ دعا کا ادب ہے کہ ہم جب دعا مانگیں
تو اللہ رب العالمین کے خاص ناموں کا استعمال کریں. اب اس کے آگے حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ رب العالمین سے. اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی عاجزی کا اقرار کر لیا. تب اللہ رب العالمین نے ان کی اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے انہیں حکم دیا. اب انہی آیتوں کو اگر پڑھیں گے سورہ صاد کے اندر، سورہ انبیاء کے اندر سارے تذکرے موجود ہیں کہ انہوں نے حضرت ایوب کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اپنے پیر کو زمین پر ماریے. وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ایک پانی نکالا، ایک چشمہ نکالا، ٹھنڈا پانی. کہا اسے پی بھی لو اور اس سے نہا بھی لو. اور اللہ رب العالمین نے اس کے ذریعے ان کی تکلیفوں کو دور کر دیا. ساری تکلیفیں دور ہو گئی. اللہ نے دوبارہ مال عطا کیا، دوبارہ اولاد عطا کی، دوبارہ نعمتیں عطا کی. اس ذریعے سے اللہ رب العالمین نے حضرت ایوب کو آزمائش بھی دی اور اس آزمائش کا بدلہ بھی دیا. 93 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا تھا. 93 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا تھا. اس کے علاوہ بہت زیادہ ڈیٹیل حضرت ایوب علیہ السلام کی قرآن اور حدیث کے اندر نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انہیں جب بھی یاد کیا ان کے صبر کے لیے یاد کیا. تو اس سے ہمیں کیا پتا چلا، اس واقعے سے ہم نے کیا سیکھا؟ تو اس واقعے سے ہم نے کچھ چیزیں جو سیکھی، اس میں سب سے پہلی اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ایک مومن کو مصیبت پر صبر کرنا چاہیے. مصیبت، تکلیف، پریشانی، درد، فکر، غم، یہ سب اللہ تعالیٰ کے امتحان ہیں، یہ آنے جانے ہیں. پر ایک مومن حضرت ایوب کے اس واقعے سے یہ سیکھتا ہے کہ جب نبی ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا ہے، اللہ ان سے زیادہ کسی انسانوں کو پسند نہیں کرتا، انبیاء سب سے افضل ہوتے ہیں. اب جب اتنی افضل شخصیتوں پر امتحان اللہ تعالیٰ لے سکتا ہے تو ہماری اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ تو پہلی چیز ہم نے یہ سیکھی کہ مومن کو تکلیف میں صبر کرنا چاہیے. دوسری چیز ہم نے یہ سیکھی کہ مصیبت کسی پر بھی آ سکتی ہے، یعنی مصیبت جب انبیاء پر آ سکتی ہے تو مصیبت کسی پر بھی آ سکتی ہے. دوسری چیز ہم نے یہ سیکھی. تیسری چیز، انسان کا امتحان اس کے ایمان کے مطابق ہوتا ہے. انسان کا امتحان اس کے ایمان کے مطابق ہوتا ہے. یعنی آپ اپنے ایمان میں جتنے مضبوط رہیں گے انشاءاللہ اتنا اللہ تعالیٰ کا آپ پر امتحان آئے گا. اور میں آپ کو کنٹینیو انبیاء کے واقعات میں بتا بھی رہا ہوں. حضرت آدم کا امتحان، حضرت نوح کا امتحان، حضرت ابراہیم کا امتحان، حضرت یوسف کا امتحان، کتنے انبیاء کے واقعات میں آپ کو بتا چکا ہوں. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ انسان کا امتحان اس کے ایمان کے مطابق ہوتا ہے. یعنی آپ اپنے ایمان کے اندر جتنے زیادہ مضبوط ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے اتنے امتحان لے گا، کیونکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا کو سنوارنا چاہتا ہے اور آپ کی آخرت کو بہتر بنانا چاہتا ہے. اس کے بعد ایک آخری چیز، چوتھا پوائنٹ یہ لکھیں کہ اگر انسان متقی بن کر صرف اللہ سے مانگے تو اللہ مصیبتیں دور کر دیتا ہے. انسان متقی بن کر صرف اللہ سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے. جیسے حضرت ایوب کی مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ نے دور کیا. کچھ دن تکلیفیں آئیں، کچھ سال گزارے پریشانیوں میں، کچھ سال گزارے آپ نے تکلیفوں پر پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئی نا. اللہ نے آپ پر انعام کیا نا، اللہ تعالیٰ نے آپ پر احسان کیا نا، تو آپ گھبرائیے مت. اللہ تعالیٰ کی مدد متقیوں پر آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ایمان والوں پر آتی ہے. پر ہاں کب آئے گی یہ صرف اللہ جانتا. ورنہ ہم لوگ کیا بولتے، اپنا تو ہوتا ہی نہیں، اپنا تو کچھ اچھا ہی نہیں ہوتا ہے، اپنا تو کام ہی برا چل رہا ہے. ایسا نہ سوچیں. آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھیں، یقین رکھیں. اللہ تعالیٰ جب دینے پر آئے گا، عطا کرنے پر آئے گا، اللہ رب العالمین آپ کی تکلیفوں کو دور کرے گا. پر یہ تو آپ کا امتحان ہے نا. جب تک آپ تکلیف میں ہیں، آپ بیماریوں کے اندر ہیں، آپ پریشانیوں کے اندر ہیں، آپ تکلیفوں کے اندر ہیں، آپ درد کے اندر ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو عبادتوں کا ثواب دے گا، آپ کے ایمان کو قبول کرے گا، آپ کی تکلیفوں کو قبول فرمائے گا. تو آپ اس چیز سے نہ گھبرائیں، آپ اس سے پریشان نہ ہوں. اللہ تعالیٰ کے امتحان پر صبر کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے عمل، اس کی تکلیفوں کے مطابق بہترین بدلے عطا کرتا ہے. 4 چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی. نیکسٹ
واقعہ آپ کے سامنے حضرت یونس علیہ السلام. حضرت یونس علیہ السلام، پہلے آپ ان کا نام لکھ لیجئے کیونکہ ان کے قرآن کے اندر 3 نام آئے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام، ان کے نام، ان کے 3 نام اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ذکر کیے ہیں. ایک تو حضرت یونس، دوسرا ذنون، ذال الف پھر لام پھر نون واو نون، ذنون، ZANNUN، ذنون. اور تیسرا نام ہے ان کا صاحب الحوت. یونس، ذنون اور صاحب الحوت. نون بھی کہا جاتا ہے مچھلی کو اور حوت بھی کہا جاتا ہے مچھلی کو. مچھلی والا کہا مطلب اللہ تعالیٰ نے. حوت ٹی آئے گا اینڈ میں، حود نہیں، ٹی ہے، تا ہے کیونکہ وہ حوت مچھلی کو کہا جاتا ہے. جی جزاک اللہ. اللہ رب اب ان کا لکھیے قرآن میں ان کا ذکر. تو قرآن میں ان کا 4 مرتبہ ذکر آیا. جیسے حضرت ایوب کا 4 بار ذکر آیا، حضرت یونس کا بھی 4 بار ذکر آیا ہے. 4 بار اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا. ایک سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ یونس اور سورہ صافات. ایک سورت پوری انہی کے نام پر مطلب اللہ نے نازل کر دی. سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ یونس اور سورہ صافات. یعنی اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ قرآن کے اندر ان کا ذکر فرمایا اور میں نے نام بتائے. کہیں کہا یونس، کہیں کہا ذنون اور کہیں کہا صاحب الحوت، مچھلی والے. اب ان کا علاقہ کون سا تھا؟ تو یہ بھی ملک شام کے نینوا نام کی ایک جگہ ہے، وہاں پر نبی بنا کر بھیجے گئے تھے. ملک شام میں نینوا نام کی ایک جگہ ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا تھا. اب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے تقریباً 1 لاکھ لوگوں کی طرف ان کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا. ایک بڑی جماعت، ایک بڑی امت کی طرف ان کو نبی بنا کر بھیجا تھا اللہ تعالیٰ نے. اب حضرت یونس کو اللہ تعالیٰ نے جب نبی بنا کر بھیجا تو ان کو کہا جائیے اور اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیجیے، ایک اللہ کی طرف بلائیے، ایک اللہ کی طرف لائیے، توحید کی دعوت دیجیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے. اب حضرت یونس اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں، دین کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے ہیں، پر قوم نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا. انہوں نے آپ کی باتوں کو تسلیم نہ کیا. اس بات پر حضرت یونس علیہ السلام کو غصہ آ جاتا ہے اور غصے کے اندر وہ قوم کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. اب آپ یہ چیز جانتے ہیں، میں آپ کو سیرت پوری پڑھا چکا ہوں، آپ کو دوسرے انبیاء کے واقعات اتنے سارے بتا چکا ہوں. انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کے اندر نبی بنا کر بھیجتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوتا تھا کہ آپ کو قوم کے اندر جانا ہے، ڈرانا ہے، چاہے جو حالات ہو جائیں آپ قوم کو چھوڑ نہیں سکتے جب تک کہ اللہ آپ کو ہجرت کا حکم نہ دے دے. اب اللہ نے حکم نہیں دیا تھا، پر چونکہ حضرت یونس علیہ السلام کو ذرا غصہ آ جاتا ہے، مان ہی نہیں رہے ہیں یہ بات، تسلیم نہیں کر رہے ہیں یہ بات، تو حضرت یونس غصے کے اندر قوم کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. اب یہ نکل جاتے ہیں قوم کو چھوڑ کر، ایک کشتی پر سوار ہو جاتے ہیں، سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں. ادھر قوم والے جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام قوم کو چھوڑ کر گئے، قوم والے ڈر گئے، یہ کیا گڑبڑ کر دی ہم نے نبی کی بات کو نہیں مانا، ہمیں تو نبی کی بات کو ماننا چاہیے تھا، ہم نے غلطی کر دی. یہ قوم پیچھے سے توبہ کر لیتی ہیں اور اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے. دیکھیے آپ سوچئے کہ حضرت یونس کو کہا تھا قوم کو ڈرائیے، وہ قوم والوں کو ڈراتے، سمجھاتے، وہاں رکتے، پر انہوں نے رکنے کی بجائے قوم کو غصے میں چھوڑ دیا.
چھوڑ کر چلے گئے، کشتی میں سوار ہو گئے، سفر کرنا شروع کر دیا. اور ادھر کی طرف قوم جب یونس چلے گئے انہیں ڈر لگا، عذاب کا خوف ہوا، انہوں نے توبہ کر لی کہ ہم سے غلطی ہو گئی، اللہ ہمیں معاف فرما دے. ہم یونس کی بات ماننے کے لیے ایگری اور تیار ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا، انہیں معاف فرما دیا. اب قوم کی تو معافی ہو گئی، پر حضرت یونس تو نکل چکے ہیں غصے کے اندر، قوم کو چھوڑ کر جا چکے ہیں غصے کے اندر. اب یہ کشتی کے اندر جب چلے، سمندر کے بیچ میں کشتی ہچکولے کھانے لگی، ہلنے لگی، ڈولنے لگی. لوگ کنفیوز ہو گئے کہ کیا کیا جائے، اگر ایسے ہی معاملہ چلا تو ہم سب ڈوب جائیں گے. تو کہا کیا کرو. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر سورہ صافات آیت نمبر 138 کے اندر کیا ہے. 138 سورہ صافات. سمندر کے بیچ میں کشتی ڈولنے لگی. لوگوں نے کہا کیا کریں. کہا ایسا لگ رہا ہے اس میں وزن زیادہ ہو گیا ہے، کسی ایک کو سمندر میں پھینک دو تو سب بچ جائیں گے. کہا ٹھیک ہے، کیا کیا جائے. کہا قرآن دازی کر لو، سب کے نام چٹھیوں پر لکھو، چٹھی اٹھاؤ، جس کا نام آئے گا اسے سمندر میں پھینک دیا جائے گا. اب اللہ کی طرف سے کچھ منظور تھا، اللہ کی طرف سے فیصلہ تھا. کام کیا گیا، قرآن دازی کی گئی. قرآن دازی کے اندر نام آتا ہے حضرت یونس علیہ السلام کا کہ انہیں پھینکا جائے گا. اب روایات میں تو اس کا تذکرہ قرآن میں کلیئر نہیں ہے، پر بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ 3 بار نام ڈالا گیا کہ ارے یہ تو نبی ہیں، اتنے پہنچے ہوئے ہیں، ان کو کیسے پھینک دے. دوبارہ کرو، تیبارہ کرو، 3 بار کیا، پر بار بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا. اب کیا کریں. حضرت یونس کو کشتی سے پھینک دیا گیا. جیسے ہی ان کو سمندر میں پھینکا جاتا ہے، اللہ تعالی کی طرف سے ایک مچھلی آتی ہے، بہت بڑی مچھلی، اور وہ ان کو اپنے منہ کے اندر نگل لیتی ہے. یعنی پیٹ میں پہنچ جاتے ہیں مچھلی کے، اور مچھلی انہیں نگل لیتی ہے. پر چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان تھا، موت تو مقصد تھی نہیں، اس لیے مچھلی نے نگلا، پر آپ کی کوئی ہڈی بھی نہیں ٹوٹی اور آپ کو تکلیف بھی نہیں ہوئی، اور آپ زندہ صحیح سلامت مچھلی کے پیٹ کے اندر آ گئے. اب مچھلی کے پیٹ میں جب آپ پہنچے، تکلیف کے اندر جب آپ پہنچے، اس درد کے اندر جب آپ چلے گئے، اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے بڑے پیارے انداز کے اندر سورہ انبیاء آیت نمبر 87، جس میں آپ ہیڈنگ لکھ سکتے ہیں حضرت یونس کی توبہ، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء آیت نمبر 87 کے اندر کیا. سوچیے کیا منظر رہا ہوگا. ابھی اگر آپ ایک کمرے کے اندر بیٹھے ہوں، چکا چوند لائٹ چل رہی ہو، باہر سناٹے والا اندھیرا ہو، اور اچانک لائٹ بند ہو جائے، کیسا اندھیرا ہوتا ہے. انگلیاں نظر نہیں آتی، ہاتھ نظر نہیں آتا، کوئی سامان آپ دیکھ نہیں پاتے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ. حضرت یونس علیہ السلام نے اندھیروں سے اپنے رب کو پکارا. اندھیروں سے، یہ نہیں کہ اندھیرے سے، اندھیروں سے. اب اندھیروں سے کیوں؟ پہلے تو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پھر سمندر کا اندھیرا، اور پھر رات کا اندھیرا. 3 اندھیرے. مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کے اندر کا اندھیرا جو ہوتا ہے سمندر کا اندر کا حصہ، اور اس کے بعد رات کی تاریکی، رات کا اندھیرا. اس اندھیرے سے حضرت یونس علیہ السلام اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں، اور پکار کر ارشاد فرماتے ہیں وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ. وہ اندھیروں سے پکار کر اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. سبحانک، تو بڑا پاکیزہ ہے، تو بڑا بابرکت ہے. انی کنت من الظالمین، یقیناً میں ہی ظالموں میں سے ہوں. میں نے غلطی کر دی ہے، میں نے گناہ کر دیا ہے، میں نے ظلم کر لیا ہے. اے اللہ، مجھے ایسا نہیں کرنا تھا. اے اللہ، مجھے یہ عمل نہیں کرنا تھا،
پر اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں اندھیروں سے تجھے پکار رہا ہوں، مچھلی کے پیٹ سے پکار رہا ہوں۔ اور اگر آپ نے اکثر سنا کوئز کانٹیسٹ کے اندر ایک سوال بھی آتا ہے کہ وہ کون سے نبی ہیں جو چلتی پھرتی زمین میں عبادت کر رہے تھے، تو حضرت یونس تھے، کیونکہ ان کی جو زمین تھی وہ چل رہی تھی، مچھلی تو چل رہی تھی، اور اس کے اندر وہ اندھیروں سے پکار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، اور وہاں سے اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تکلیفوں میں اکیلا نہیں چھوڑتا ہے۔ کبھی آئی ہوگی آپ پر بھی ایسی تکلیف کہ آپ کو چاروں طرف اندھیرا نظر آیا ہوگا، کوئی دوست نظر نہ آیا ہوگا، کوئی ساتھ نظر نہ آیا ہوگا، اکیلے ہو گئے ہوں گے آپ، سارے غم آپ کے ساتھ، ساری ٹینشن آپ کے ساتھ، ساری فکر آپ کے ساتھ، کہیں قرضہ بڑھ گیا تو نکلنے کا راستہ نہیں ہے، چلتا کاروبار رک گیا ہے، بنے ہوئے رشتے ٹوٹ گئے ہیں، کہیں طلاق ہو گیا ہے، کہیں شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، کہیں آپسی رنجشیں اور دوریاں ہو گئی ہیں، کہیں اولاد نافرمان ہو گئی ہے، کہیں کچھ۔ اب میں اندھیروں میں ہوں، کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، بیماری میں دنیا نے منہ موڑ لیا ہے، تعلقات نے اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ اس اندھیروں کے اندر حضرت یونس کو یاد کیجیے کہ جب وہ اندھیروں میں تھے، وہ تنہائی میں تھے، وہ اکیلے میں تھے، انہیں یہ پتا تھا کہ کوئی ساتھ دے نہ دے، میرا اللہ میرا ساتھ دے گا، میرا رب میرا ساتھ دے گا، میں کہیں سے بھی پکاروں وہ سن لے گا، میں کیسے بھی پکاروں وہ مدد کر دے گا، وہ رحیم ہے، وہ غفور ہے، وہ غفار ہے، وہ عطا کرنے والا ہے۔ اپنے آپ کو ایک مرتبہ حضرت یونس کی جگہ مچھلی کے پیٹ میں محسوس کیجئے، اندھیرا، گندگی، بدبو، سمندر کی تاریکی، رات کا اندھیرا، اور وہاں سے حضرت یونس پکار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب میرے بندے نے مجھے پکارا، اندھیرے میں پکارا، اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا، توبہ اور استغفار کر لی، تو اللہ رب العالمین نے انہیں معاف کر دیا، اور مچھلی کو یہ حکم دیا کہ جاؤ، اوپر کی طرف جاؤ، اور سمندر کے قریب کسی چٹیل میدان پر جا کر انہیں چھوڑ دو۔ اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ عمل ہوا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ میں آپ کو بتا چکا ہوں، سورہ یونس میں، سورہ صافات میں اللہ نے ذکر بھی کیا کہ سمندر میں مچھلی نے ان کو منہ میں لے لیا، اندر آئے، توبہ استغفار کی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلی نے دوبارہ چھوڑ دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جہاں انہیں چھڑواتا ہے وہاں پر ایک بیل بھی لگا دیتا ہے، ایک جھاڑ بھی لگا دیتا ہے، تاکہ ان کے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ دوبارہ انہیں طاقت عطا کر دیتا ہے، دوبارہ انہیں زندگی عطا کر دیتا ہے، دوبارہ ان کی تکلیفوں کو دور کر کے ان کی توبہ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ایک بہترین زندگی انہیں عطا کر دیتا ہے۔ حضرت یونس کا اگر آپ واقعہ قرآن میں پڑھیں اور سنیں تو ان کے تعلق سے صرف اتنی ہی چیز قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہے، وہ ہے ان کی توبہ۔ جب انہوں نے توبہ سچے دل سے کر لی، اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو معاف کر دیا، اور اللہ رب العالمین نے ان کے لیے دنیا کے اندر آسانیوں کا فیصلہ فرما دیا، دنیا میں بھیج دیا، ان کے اوپر ایک بیل چلا دی، اور ان کے کھانے پینے کا انتظام کروا دیا۔ اب اس واقعے سے ہم نے کیا سیکھا؟ سب سے پہلی چیز، آج کے اس تکلیف کے دور کے اندر، کورونا وائرس سے آئے ہوئے لاک ڈاؤن کے دور کے اندر، کاروبار کی بربادی کے اندر، سب سے بڑی چیز جو حضرت یونس کی زندگی سے اور حضرت ایوب کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ، اللہ کو پکارو وہ تمہاری سنے گا، اللہ کو پکارو وہ تمہاری سنے گا، یا اس کو لکھیں آپ، صرف اللہ کو پکارو وہ تمہاری سنے گا، اللہ دینے والا اور عطا کرنے والا ہے۔ دوسری چیز، توبہ ہر تکلیف سے نجات کا ذریعہ ہے، توبہ ہر تکلیف سے نجات کا ذریعہ ہے۔ ابھی ان حالات کے اندر آپ پریشان ہو، آپ کو راستہ نظر نہیں آ رہا، آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، سوجھ نہیں پڑ رہی، کتنی تکلیفیں آپ کی ہے، پر یہ یاد رکھو آپ کی تکلیف آپ کی نظر میں بڑی ہے پر اللہ کے لیے چھوٹی ہے۔ توبہ
ہر مصیبت سے نجات کا ذریعہ ہے۔ توبہ سے اللہ رب العالمین ہر تکلیف کو آسان فرما دیتا ہے۔ تیسری چیز، اکیلے میں تنہائی میں اگر ہماری کوئی سن سکتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین ہے۔ اکیلے میں تنہائی میں اگر ہماری کوئی سن سکتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین ہے۔ اکیلے میں بھی پکارو، تنہائی میں بھی پکارو، دھیرے سے بھی پکارو، تیز آواز میں بھی پکارو، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اپنے آپ کو اکیلا کبھی مت سمجھو، کبھی مت سوچو کہ میں اکیلا ہوں۔ میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا خالق میرے ساتھ ہے، میرا مالک میرے ساتھ ہے، اور اگر وہ میرے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے برباد یا مٹا نہیں سکتی۔ تو تیسری چیز جو ہمیں یاد رکھنے والی ہے وہ یہ کہ اکیلے میں تنہائی میں صرف اللہ ہی سن سکتا ہے۔ چوتھی چیز، بندے کو اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا چاہیے کہ جب اللہ تعالی نبی سے ناراض ہو سکتا ہے تو ہماری کیا اوقات اور کیا حیثیت ہے۔ اللہ تعالی جب اپنے نبی سے ناراض ہو سکتا ہے تو ہمیں بھی اپنے گناہوں کے تعلق سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے، اپنے گناہوں کے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے۔ یہ نہ سوچو کہ میرا گناہ چھوٹا ہے، یہ نہ سوچو میں نے کیا غلط کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین رکھو، اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرو، پر ساتھ ساتھ میں اپنے لیے توبہ اور استغفار کے دروازے بھی کھلے رکھو۔ بار بار اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، بار بار اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین معافی مانگنے والوں کی معافی کو قبول فرماتا ہے۔ تو آج آپ کے سامنے یہ شارٹ کے اندر صرف 2 واقعات تھے۔ کل انشاءاللہ ان کے آگے کے انبیاء کرام کے واقعات آپ کے سامنے آئیں گے۔ اللہ رب العالمین ان تمام واقعات کو ہمیں صرف سننے والا نہیں، عمل کرنے والا اور ایمان رکھ کر اپنی زندگی کو بدلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔